میلاد النبی آ رہا نہیں، بڑی ڈیلی ڈیلی سنیا کی تھی. میرے نال سودا نہیں کرنا، سرکار نال سودا کرنا. نہیں سنیا ہاتھ چک لو یارا، کوئی توفیق دی، کوئی وقت قبولیت ہونا چکو دے صحیح. میلاد منانا ہے تے گج وج کے منانا ہے، تے سودا مولوی نال نہیں کرنا، سودا سرکار نال کرنا ہے. سرکار نال سودا کرنا کیویں؟ حضرت ربیہ بچیاں سن، جویں بچہ بیٹھا ہویا نا، بچیاں سن تے حضور دی بارگاہ وچ نا کھجورا لے کے آئیاں. کھجورا اینج کر کے نا، گھروں تربیت ہوئے تو پھر گل ہوتی نا. گھر ماں پیو بہ گیا کو چھوڑو کہاں لکھا ہے میلاد. او میں کہا جلیا چھڈ جلیا، میلاد دی گلاں کردا. امام مسلم فرماتے ہیں یا خیر من یمم العافون ساعته ساجا وفوق متون العين كالرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخرق السبع اتباق بهم في موقب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع شعبا لمستبق من الذنوب ولا مركا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بفصل أي مستتر عن العيون وسر أي مقتدم. حضرت انس بن مالک کی کہتے ہیں یہ کتاب دیو جی، کتاب دیو جی، بخاری شریف دیو جی، بخاری شریف لو جی، لو جی بخاری شریف کی حدیث سے بات سنو. انس بن مالک پتہ کی کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس، کہتے ہیں حضور کائنات دے سب تو زیادہ سونے ہیں. حضور کائنات دے سب تو زیادہ. اگلی گل کہتے ہیں اجود الناس، کہتے ہیں حضور کائنات دے سب تو زیادہ سخی ہیں. میں سخاوت والی گل سنا دوا حضرت ربیہ علی، اور تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ حضور کو منگو جلو دنیا دارا کی دینا. اے میں تمہیں قرآن بھی بیان کر رہا ہے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، کہ اس تو جڑی پچھلی آیت ہے نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. قرآن کے اندر اللہ فرمانا کہ میں مومن مسلمان دے اے شارک تو بھی زیادہ قریب ہوں. شارک تو بھی اے قرآن ہے. اگلی گل سنو، اللہ بھی قریب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرمانا کہ اللہ بھی قریب ہے، کہ اللہ فرمانا میرے حبیب بھی مومنوں کے جانا تو زیادہ قریب ہیں. اللہ بھی قریب کہ اللہ دا حبیب بھی قریب. یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار ہے. وہ امیدوار حضور کو لو مانگ، حضور تے کو لو مانگ. جو رب بھی قریب ہے تے رب دا حبیب بھی قریب ہے. کدے حضور کو لو مانگ کے دے ویکھ، یہ سرکار کا در ہے، در شاہ ہاں تو نہیں. حضرت ربیہ نے جو حضور نے وضو کرایا تو حضور نے فرمایا سال ربیہ مانگ کی منگدا. وہ بھی تو حضور دے غلام سن. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دنیا نہیں چاہی دی. حضور نے فرمایا کی چاہیے کہ یا رسول اللہ قیامت دا معاشر برپا ہوئے گا، جنت جنت میں جان گے، جنت دے وچ آپ نے جس مقام دے وچ رہنا نا اس مقام دے وچ آپ دی خدمت چاہیے. وضو ادھر کرا رہے ہیں مدینہ پاک وچ حضور نو وضو کرا رہے ہیں تے تمنا کی کہتے ہیں حضور جنت دے وچ جس مقام دے وچ آپ نے رہنا ہے اس مقام دے وچ آپ دی خدمت چاہیے دی. حضور نے یہ نہیں فرمایا ربیہ اے تے نہ مانگ، اے تے نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا ربیہ اے تے ہو گیا، ربیہ اے تے ہو گیا، اور منگ کی منگنا. حضرت ربیہ نے زبان حال نال پتہ کی کیا؟ جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. بس حضور دی غلامی اختیار کرنی. اگلی گل جڑا بندہ بوز دل لے نا وہ پھر انہاں کوئی تعلق نہیں لگتا. کیونکہ انس بن مالک کہندے ہیں واجود الناس واشجع الناس، کہندے ہیں حضور کائنات دے سب تو زیادہ بہادر ہیں. حضور کائنات دے سب تو زیادہ. جدو حضور بہادر ہیں تو پھر حضور دا غلام بوز دل ہو سکتا؟ پھر حضور دا غلام دائیں بائیں دی گل کر سکتا؟ حضور دے دین نو چھڑیا نا 77 سال 79 سال ہونا نے 14 اگست دی آزادی منان لگے. کدے کنے تانوں دسیا کہ پاکستان خون دی ندیاں تے بنیا؟ دسیا جی کنے ٹی وی تے بیٹھ کے اتوں لے کے تھلے تک سارے پریڈ بھی ہوگی، تقریبات بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا. کبھی کسی نے نہیں یہ بتایا کہ یار
پاکستان تو 20 لاکھ مسلمان ذبح ہوئے, خون کی ندیاں بہیں, اس پر ہمیں یہ پاکستان ملا. پاکستان نچن ٹپن واسطے بڑے سی, حضور دے دین دے خلاف گلا کرنے واسطے بڑے سی پاکستان, اسمبلی میں حضور دی ختم نبوت ڈاکہ مارن واسطے پاکستان بڑے سی. ایک گنجے دے جناب سارے آگے حضور دے دین دے خلاف کھڑے ہو جان گے تو قوم انہوں ووٹ دے گی, اس واسطے پاکستان بڑے سی. میچاں واسطے بسیاں بند ہو جان گی, کیا اس واسطے پاکستان بڑے سی. جتے کھلوو تو جناب چوک وچ بہ جان گے تے حضور دے دین دے خلاف او چھٹو جی مولوی, او چھٹو جی مولوی. میں کہا مولوی صاحب نو چھڈیا جا سکدا, پیر نو چھڈیا جا سکدا, سب کچھ چھڈیا جا سکدا. حضور نے تے اپنی امت نال مخاطب ہو کے گل کیتی, ہر فرد نال. کوئی مولوی پیر نے سپرد حضور دین نہیں کرے گا, حضور نے اپنے دین دی گل ہر بندے نال کیتی. فرمایا میری امت لیلھا کنہارھا, او فرمایا میری امت یاد رکھنا جو تمہیں میں دین دے کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. سانو چھڑو 12:30 تے گل کرو, بے شک سانو کوئی مسئلہ کوئی نہیں, لیکن حضور دے دین نال تے کھڑے ہوو, حضور دے نظام نال تے کھڑے ہوو. دسو نا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زندگی وچ 27 غزوات کیوں لڑے, 73 جنگاں کیوں لڑیاں, پھر صدیق اکبر نے کیوں جنگاں لڑیاں, پھر فاروق اعظم نے کیوں جنگاں لڑیاں, پھر عثمان غنی نے کیوں جنگاں لڑیاں, پھر مولا کائنات نے کیوں جنگاں لڑیاں, پھر امام حسن مجتبی نے کیوں جنگاں لڑیاں, پھر امام حسین نے گردن کٹا کے نیزے تے کیوں چڑھائی. گل دسو وجہ کی ہے, کیا کہ نہیں جو حضور دے دین دا باغی آ جائے گا پھر حسین دا خادم یا حسین دا منن والا اندر نہیں بہے گا, بلکہ میدان میں کھڑے ہو کر کہے گا کہ ستم گر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. او جلے آج تو حضور واسطے ہاتھ چک. اے قرآن کہنا یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و اخی. قرآن کہنا قیامت والے دن اے ذرا دھیان نہ سنی جنہ دنیا پیچھے تو لا کے حضور نو کنڈ کری پھردانا او جی اس لبیک کا نعرہ سیاسی ہے. میں کہا بس حضور دا نام تینوں بچیا سیاسی کہن واسطے. اللہ فرماندا قیامت والے دن پتر ماں پیو نو ویکھ کے نس پین گے, ماں پیو پتراں نو ویکھ کے نس پین گے, یار یار نو ویکھ کے نس پے گا, کتے نیکی نہ دینی. میں قرآن بیان کر رہا, اس دن حضور ہی فرمان گے انا لہا انا لہا انا لہا. ادھر آ بھائی اس کام واسطے میں ہی آج نہیں تو تانوں میں حدیث پاک سنا دیندا. لو جی سنو ذرا. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا, حضور نے قیامت دا منظر خود بیان کیتا. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے قبر انور تو میں باہر آواں گا. اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے. حضور نے فرمایا وانا قائدهم اذا وفدوا, لبیک علیہ سینہ چوڑا کر کے پھریا کرو. سینہ کیوں؟ حضور نے فرمایا وانا قائدهم اذا وفدوا. حضور نے فرمایا جو سارے جمع ہون گے نا میدان معاشر وچ تو حضور نے فرمایا قیادت میری ہوئے گی. جدو حضور چلن گے آج لے ان کی پناہ, تو حضور چلن گے تو پھر اس پیچھے حضرت آدم علیہ السلام بھی ہون گے, موسیٰ علیہ السلام بھی ہون گے, عیسیٰ علیہ السلام بھی ہون گے, حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہون گے, پھر چلتے چلتے صدیق اکبر بھی ہون گے, فاروق اعظم بھی ہون گے, حیدر کرار بھی ہون گے, عثمان غنی بھی ہون گے, امام حسن مجتبی بھی ہون گے, امام حسین بھی ہون گے, چلتے چلتے امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہون گے, داتا علی اجویری بھی ہون گے, غوث پاک بھی ہون گے, چلتے چلتے پھر غازیان اسلام دی لین ہوئے گی, پھر چلتے چلتے اعلی حضرت بھی ہون گے, پھر چلتے چلتے امام ربانی بھی ہون گے, پھر چلتے چلتے امیر المجاہدین بھی ہون گے. تے منظر پتہ کی بنے گا. علامہ مظہر فرما دیں اوے چلے اب نس کیا جو حضور تے دامن پکڑ لے آج لے ان کی پناہ. اے تے حالت فرما دیں نا علامہ مظہر فرما دیں پتہ کی فرما دیں ہم سوئے عشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے. لو جی حاجی صاحب میں تے گل کری جاواں اس شعر دے ہوتے کی گل کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا کہ میں تانوں سمجھا جاواں کہ حضور دی محبت دا اثر کی ہے. اے 2 سال ہوئے ساڈے پیچھے پے ہوئے, اے جدوں آنا یہ لبیک لبیک میں کہا سانوں چھڈو یار اسی تے ایتھے ہی ہاں, ساڈے تے 7 ابا و اجداد دی قبر ساڈے پنڈ وچ اسی تے ایتھے ہاں, تساں اپنے لیڈر نوں چھڑاؤ.
میری انہوں نے گل ہے جلے حضور دی محبت نہ ہوئے نا تے بندہ نس پوندا گولی چلے، جے حضور دی محبت ہوئے نا تو لوگ اگے نسن کے مار سینے تے گولی مار، اے فرق ہے۔ تواڈے دلاں وچ لیڈر دی محبت وسیع ہوئی تے تساں نسدے ہو تے 2 سال تہاڈا لیڈر باہر نہیں آ رہا، تے جنہاں دے سینے وچ حضور دی محبت ہوئے تے اگلے 7 مہینے وچ قلعہ بھی واپس کرایا تے اپنا لیڈر بھی باہر کڑایا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ اے ہسن والی گل رونے والی گل ہے۔ لوگ اپنے لیڈر دی محبت کی تھی اور میں کہا جلے سینہ دے حضور دی محبت واسطے سی ایک باغ دل محبوب حجازی بستا ہے اور زیچ یاد بیک دیگر پہ بستا ہے۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے کہ ساڑھا بندہ کوئی جیل جا کے رویا کوئی نہیں ہو جی میں نو باہر کٹو، ایف آئی آر ہوئی تو رویا کوئی نہیں، گھر پولیس ہے تو نسیا کوئی نہیں، انہوں نے کہا جلے اور چاہیدہ کیے لوگ تے جیلہ بھریاں پیان، کوئی ڈکیٹی کر کے آیا، کوئی چوری کر کے آیا، کوئی کس جرم بھی چاہیا، جو میں جیل جاواں گا تو میں جرم بھی جاواں گا حضور تھوڑا نام لا کے آیا، تھوڑا نعرہ لا کے آیا، تو پھر مالک دے بڑے کریم ہیں، مالک دے بڑے کریم ہیں۔ لو جی حاجی صاحب نے میں نے کیا میں گل مکان دیا کہ وہ گو والی گل سنا کے میں گل مکان دیا کیونکہ لمبی چوڑی گلاں تے کوئی نہیں بس سمجھان ہے، جنہوں سمجھ آ گئی میں ویسے بھی گل دلیرہ نال کردا، بہت دل بندے نال میں گل نہیں کردا، جنہیں سینے میں ہوئے نا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے۔ حاجی صاحب دسو جے کوئی اوکھا ویلا آ جائے تو پھر بھی تیار نہیں ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ بابا جی تو 6 مہینے جیل کٹی نا تے باہر آئے نا بابا جی تے بابا جی نے تمہیں پتا روپ بھی بڑا سی تے گل بھی کوئی نہیں کر سکتا سی تے بابا جی کو نا موڈ ویکھے تے ٹھیک ہے تے بابا جی دروازے تے آئے کوڑ لگبا جیل دے تے کان وچ میں پوچھا میں کہا جناب ہن کی موڈ ہے؟ اتنی تکلیفاں کٹ کے آ رہے تھے ہن کی موڈ ہے؟ قسم بخدا بابا جی نے مسکرا کے میں نے پتا کی کیا اور فرمایا جلیا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں کہاں کہاں پہنچا تیرے دید کی لگن میں۔ دید نہ ہوئے نا تو بندہ نسدا ہی ہوندا تے 2 سال وچ لبیک والے پیچھے پئے ہوئے سارے ہو جی لبیک میں کہ لبیک دی جان چھڈو، لبیک دی اج بھی اپنے نظریے تے کھڑی ہوئی تے لبیک دی ہر ظلم تے ظالم دے خلاف کھڑی ہوئی تے ہر مظلوم نال کھڑی ہوئی۔ تسی اپنا گل کرو تواڈے کول اپنی ہوندی تے مڑ مڑ لبیک دے کول لبیک دا سہارا لینا ہے۔ وہ چند جناب اینکر بھی بیٹھ کر کہتے ہیں کہ لبیک اور اس کا اتحاد ہو سکتا ہے، میں کہا نا 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 کدے ناموس رسالت دے غداراں تے وفاداراں دا اتحاد اساں کدے نہیں ویکھیا ہویا نا۔ ہاں جڑا تھوڑا لیڈر تے ہوئے اے تے پتہ لگے گا تو اکھ بند ہونی دے رہے اے تے اکھ بند ہونی دے رہے پتہ لگ جائے گا قبر کہ کتنے بھی دا سو ہوندا او تے پتہ لگ جائے گا نا۔ تانوں تے اپنے لیڈر دی گل آندی نا جلے تھوڑا لیڈر تے ہوئے جنہیں حضور دی گستاخاں نو آسیہ مولانا نو فرار کرا کے امریکہ وچ بیٹھ کے ترایا سی کہ ہم نے چھوٹے سے طبقے کو جناب گرفتار کر دیا اندر کر دیا۔ میں کہا چھوٹا طبقہ 2025 9 اگست 10 اگست کو آج ساندے میں بیٹھ کر پھر لبیک کر رہا تو کتھے؟ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دائیں بائیں نہ ہویا کرو، لوگوں دی گلاں نہ سنے، کان بند کر دو، انہوں کو یار حضور دی محبت دی میں گل سنا، کوئی یار دی گل سنا، حضور دی سنا۔ 10 مولوی لوگ کہتے ہیں میلاد کیا ہے؟ میلاد میں کہا میلاد یہی ہے یہ مولا کائنات فرماندے ہیں حضور دے ابرو اتنے سونے سن، اے میلاد ہے؟ تے مولوی میلاد تے کی بیان کر دیں کہ حضور آ گئے تے اے ہوئے حضور چلے تے پھر اینج ہوئے حضور دی سواری ہے، اے صحابہ روایت کی دیا کہ مولا کائنات کہتے ہیں حضور دی زلفاں اتنی سونیاں تھن بندہ حضور دی زلفاں ویکھدا رہندا تے فرماندے ہیں زلفاں وچ اتنی کمال خوشبو آندی سی کہ نہ کوئی عنبر سونگیا نہ کوئی کستوری سونگی جڑی حضور دی زلفاں نالوں زیادہ خوشبودار ہو۔ اگے فرماندے ہیں حضور دی اکھیں اتنے سونیاں سن تے اسی میلاد یہی بیان کرتے ہیں اور کی ہے؟ فرماندے ہیں حضور دے لبھائے مبارک بڑے سونے سن، حضور دے دندان مبارک کیا سن، حضور دی پیشانی مبارک کیا سی، میرے آقا و مولا دی ہتھیلیاں مبارک کیا سن، میرے آقا و مولا چلدے آج سن، میرے آقا و مولا مسکراندے آج سن تے پھر میرے آقا و مولا جنہیں توجہ کر دے پھر پوری توجہ کر تے حضور صحابہ نال این انداز کرتے سن، حضور دی موئے نبوت این سی، حضور دینے این سن، حضور کو کوئی منگن آیا پھر وہ یہ نہیں کہ حضور نے کیا ہوئے کہ نہیں ہے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بس حضور نال وفا کرنی، بس اتنا مقصد ہے، حضور نال
حضور نال اتنی وفا کر کے جانا, اتنی وفا کرنی. آلہ دا فرماندے نے لبیک علیہ حضرت حضور دے غلاماں واسطے میری گل ہے. آلہ فرماندے نے یاد قامت کر کے اٹھیے قبر سے. آلہ فرماندے نے حضور دے غلاماں جو حضور نال محبت کردا تے حضور دا نام تے حضور دی محبت اتنی پکا کے جانی, اتنی پکا کے جانی کہ صدیاں بعد پتہ نہیں قیامت کدو برپا ہونی. جو جناب ساڈی قبر کھلے, یاد قامت کر کے اٹھیے قبر سے, جانے محشر پر قیامت کیجئے. آلہ فرماندے نے قیامت دن شور پہ جاوے, صحابہ بھی متوجہ ہون, اہل بیت بھی متوجہ ہون, پاکان امت بھی متوجہ ہون, انبیاء بھی ہون کہ بھائی یہ شور کی ہے, وہ کہن بھائی لبیک علیہ ہارن اور کی ہے. اے گل ہے لبیک 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 یا رسول اللہ. سمجھ آ رہی؟ میں ان لبیک دے نعرے تے گل کر جاؤں کیونکہ میں کئی بھائیوں نے ویکھیا وہ لبیک دے نعرے تے شرما رہے ہیں, شرما رہے ہیں نا کہ میں لبیک دے نعرہ میں سننا. ایک اعرابی حضور دے سامنے گو شکار کر کے لیکن لوری گو ہی بول دیں, لوری گو ہی بول دیں. حضور دے سامنے کی ہویا, گو شکار کر کے لیکن انہوں نے کہا حضور اے گو گواہی دے نا تسی اللہ دے محبوب ہو تے میں کلمہ پڑھدا. ہوں ذرا سنو ذرا, جڑا اس تو بعد لبیک دے نعرے دے بارے گل کرے او تے گو نال بھی بھڑا ہے, او تے گو نال بھی بھڑا. حضور نے فرمایا یا تبو, تے پتہ گو نے کی کیا؟ صحابہ کہتے ہیں گو نے بڑی فصیح عربی بولی. گو نے بڑی, لوگ ساڑھے سے پریشان ہیں کہ مولوی صاحب میں تے عربی پڑھی کوئی نہیں ہے تے قبر جاواں گا تے سوال تے عربی بھی چھوڑا, جواب کی میں دیاں گا. میں کہا گل تے سن جلیا, تو اس کالراں کولوں پیچھے نہ گل تے سن, حضور دی غلامی اختیار کر, بس تے سارے جواب آ جان گے. جانور ہوے جانور وہ حضور دے سامنے آوے تے ان دی اکھاں حضور وال متوجہ ہون, حضور چہرے انور اور پمن تے اللہ گو نو بھی فصیح عربی بولن دی توفیق دے دے تے گو بھی فصیح عربی بول لے. جلیا ہو تے جانور ہے تو تے میں پھر اشرف المخلوقات ہاں, جو ساڑی اکھاں حضور دے چہرے وال پہن گے, سانو عربی نہیں آنی, عربی آنی. لو جی حضور نے فرمایا یا تبو, تے پتہ گو نے کی کیا؟ انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, لبیک و سعدیک. انہوں نے کہا حضور میں حاضر ہوں تے بار بار حاضر ہوں. حضور نے فرمایا گو اے تے تیری ہوگی حاضری, ہوں اے دس یا تبو من تعبدو, تو گو کس دی عبادت کر دی؟ انہوں نے کہا الذی عرش فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ. انہوں نے کہا میں اس رب دی عبادت کر دیاں یہ عرش الہی دا مالک ہے, زمینہ دا بادشاہ ہے, انہیں زمینہ میں رستے بنائے, جنت دی رحمت دا مظہر, جہنم دی غضب دا مظہر. حضور نے فرمایا گو تیری حاضری بھی ہو گئی, تو توحید بھی بیان کر جڑی. ہوں اے دس یا تبو من انا, حضور نے فرمایا گو اے دس میں کون ہوں. تے پتہ گو نے کی کیا؟ جلیا تو کانے دی گلاں کردا, لوگ کانے دی گلاں کردے ہیں. او میں کہا جلیا لوگ پھر کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب. استغفراللہ, لعنت والی گل ہے, استغفراللہ تو چھوٹی گل ہے, لعنت ہے. کوئی اپنے پیو کے دشمن نو صاحب کہہ سکدا, اپنی ماں کے دشمن نو صاحب کہہ سکدا, کوئی عزت ہاتھ پاوے انہوں صاحب کہہ سکدا. جڑے کانے نے حضور دے تاج نو ہاتھ پایا تو صاحب کہدا انہوں, وہ کانے بولو کانا ہے. مینوں پتہ کانے تے یار بیٹھے ہوئے, ذرا گل پوری, کانا ہے وہ, انہیں یار بھی کانے ہیں. ہاں جڑا بارے انہیں کوئی نرم گوشہ رکھتا وہ بھی کانے, ہاں کانے. ہاں وہ احمدی نہیں, لوگ کہتے ہیں وہ قادیانی احمدی. میں کہا نا احمدی نہیں ہے, احمدی تو ہم ہیں, احمدی آپ ہیں. حضور نے خود بیان فرمایا اپنا نام. عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماء الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے مختلف نام عطا کیے, میں محمد بھی ہوں, میں احمد بھی ہوں. کانے کی بھی احمدی ہو سکتے ہیں, وہ دجال ہیں, وہ کذاب ہیں, وہ جھوٹے ہیں, وہ خبیث ہیں, وہ رذیل ہیں, وہ ذلیل ہیں, وہ احمدی نہیں, احمدی حضور کے غلام ہیں. ہوں ذرا سنو گو نے کی کیا؟ گو نے یہ اپنی اپنی گل ہے نا, کوئی کانے نو من نہ کھلوتا, یہ اپنی اپنی گل ہے نا قسمت دی. غازی تنویر قاضی سکال لینے جیل بہ کے پتہ کی کہنا ہے؟ کہتا یہی تو امتحان ہے تنویر,
دنیا میں امتحان ہو رہا ہے کیا؟ یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا. کوئی اپنے لیڈروں نو خوش کر رہا، کوئی اپنی برادری نو خوش کر رہا، کوئی کنو خوش کر رہا، تے لبیک والے اس زمانے میں رسول اللہ نو راضی کر رہا ہے. لو جی حضور نے فرمایا یا تبو من انا، اے گو اے دس میں کون ہاں؟ پتہ گو نے کی کیا؟ انہیں کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. انہیں کہا حضور تو اللہ دے محبوب بھی ہو تے خاتم النبیین بھی ہو. پھر ہمارا بریلی کا امام بولا، جب گو کا یہ حدیث پڑھی تو ہمارا بریلی کا امام جھوم اٹھا، اس نے کہا فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت. لو جی میری گل مک گئی، ہن تہاڈے نال گل ہے. میلاد النبی آ رہا نہیں، بڑی ڈیلی ڈیلی سنیاں کی تھی. میرے نال سودا نہیں کرنا، سرکار نال سودا کرنا. نہیں سنیے ہاتھ چک لو یارا، کوئی توفیق دی، کوئی وقت قبولیت ہونا چکو دے صحیح. میلاد منانا ہے تے گج وج کے منانا ہے، تے سودا مولوی نال نہیں کرنا، سودا سرکار نال کرنا ہے. سرکار نال سودا کرنا کیویں؟ حضرت ربیہ بچیاں سن، جی میں بچہ بیٹھا ہویا نا، بچیاں سن تے حضور دی بارگاہ وچ نا کھجوراں لے کے آئیاں، کھجوراں اینج کر کے نا، گھروں تربیت ہوئے تو پھر گل ہوندی نا. گھاری ماں پیو بہ گیا، چھوڑو کہاں لکھا ہے میلاد؟ او میں کہا جلیا چھڈ ہوئے جلیا، میلاد دی گلاں کردا. امام بصری فرماتے ہیں یا خیر من یمم العافون ساعتہ ساجا وفوق متون العین الرسم ومن هو الآیۃ الکبریٰ لمعتبر ومن هو النعمۃ العظمیٰ لمغتنم سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزلۃ من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی وقدمتك جميع الانبیاء بها ورسل تقدیم مخدوم على خدمی وانت تخرق السبع اتباق بهم في موقب كنت فيه صاحب العلم حتى اذا لم تدع شعبا لمستبق من الذنوب ولا مركا لمستنم خفضت كل مقام بالاضافه اذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بفصل اي مستتر عن العيون وسر اي مقتدم. اے حضور دی شان بیان کی تھی. پھر حضور آئے، اے تو حضور معراج تے گئے نا، تے امام بصیری فرماتے ہیں ایک لمحے واسطے حضور حرم پاک بھی سن تے ایک لمحے وچ حضور مسجد اقصی وچ بھی سن. سرایت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم. کہندے نے حضور انبیاء دے جھرمٹ وچ انج آ رہے سن جویں 14ویں رات دا چن ہوندا اے تے ستارے موجود ہوندے. ٹھیک ہے، این کر کے اے دے حضور معراج تے گئے تے ایک گل ہوئی. اگلی گل فرماندے نے بان مولد انتی بعنصرہ یاتی بمبتدا من هو مختتم. امام بصری فرماندے اس روایت کی طرف اشارہ کیتا. حضور دی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندی نے تو حضور آئے نا دنیا تے کہندے نے ایسی خوشبو آئی نہ کدے میں پہلے سنی نہ کدے بعد سنی. تے اگے مولا کائنات کی فرماندے ابانا مولد عن طیب عنصرہ یاتی بمبتدا من هو مختتم. حضرت مولا کائنات فرماندے نے حضور ظاہر دنیا تو تشریف لے گئے نا، اسی حضور نو حضور دے حجرے مبارک وچ جلوہ گر کیتا تے فرماندے نے اس ٹائم ایسی خوشبو آئی علی نے نہ کدے پہلے سنی نہ کدے بعد وچ سنی. ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ یاتی بمبتدا. اے میلاد ہے. لو جی ہن تہاڈے نال گل ہے، میلاد منانا ہے تے 1500 سالہ جشن مبارک ہے. میں نے دسو جدو اپنے پتروں دی شادی کر دیو تے جیب وال ویکھ دیو 50 60 لاکھ لا کے بھی نک واسطے کہ میرا برادری بھی نک رہ جائے جلے برادری کی تو نہیں حضور نہ ہوندے، اے پتر کی تو نہیں حضور نہ ہوندے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. اے تو میں جڑا کہ نا میلاد کیا ہے تو میں دستا کلندر دی گل. کلندر نے ایسا بڑی بڑی گل کی شعر دی سمجھ آ جائے لوگ جلے 4 مہینے لگے تھک جاتے ہیں. کلندر کہنا ہے کم تر از آنے سے اوقاتش ابد قاصل افزایش از ذاتش ابد. اقبال کہنا ہے ذرا سونی ذرا تو سمجھتا میں تو 4 میلاد منا کے لبے تے نہ لا کے ایک دفعہ ووٹ پا کے حضور حق ادا کر چھڑیا. اقبال کلندر ہے. اقبال کہنا چلیا تانوں پتہ حضور دے وقت دی تے حضور دے لمحے دی تے حضور دے سانس دی پتہ کی قیمت ہے. اقبال کہنا کم تر از آنے سے اوقاتش ابد. اقبال کہنا جدوں دی دنیا بنی سننا ذرا توجہ ہے. اقبال کہنا جو دنیا بنی تے ابد الآباد سبحان اللہ جنت تو بعد میدان معاشر تو بعد دنیا رہنی وہ تک رہنی پتہ ہی کوئی نہیں. اقبال کہتے ہیں سارا وقت ہوگا نا سارا وقت کہتے ہیں حضور دے ایک سانس تو بھی کم تھا. نہیں تو سمجھ آئے
اقبال کہنا کم تر سارا وقت عبد الآباد کا پتہ ہی کوئی نہیں, انہیں حد ہی کوئی نہیں. اقبال کہنا سارا وقت یعنی انبیاء کا بھی وقت ہوئے, اولیاء کا بھی وقت ہوئے, صحابہ کا بھی وقت ہوئے, دنیا جتنی پیدا ہوئی, دنیا چل رہی, اقبال کہنا عبد الآباد تک سارا وقت کٹھا کیتا جاوے نا تو حضور دے ایک سانس تو بھی کم تر ہے, ایک سیکنڈ تو بھی کم تر ہے, کم تر از آنے جو گلے حضور دے ایک سانس تو بھی کم تر ہے. تو دے چار نہ لگا تھک جانا بس حضور نہ رفا کرنی, حضور نہ تے میلاد منانا ہے. میلاد کوئی کہے وہی صحابہ لیٹر لائیاں, ان کا نکل ہے صحابہ لائیاں نہیں لائیاں, میرا پیسہ میرا گھر میری لیٹ کروں, تکلیف کس گل نکل. ان کا یہ تو خرابات کرنا ہے, صحابہ کی تھے تو یہ اپنے لیڈروں میں سارے جلسے کرو جائز ہوگن, تو حضور نے میلاد ہی نہ جائز رہ گیا نہ سنی تکڑے ہوگن. مولوی نے نہ سمجھ ان کا کیا ہے صحابہ ٹیک بکائی ہے نہ بکائی, ایک میں اپنا جناب غلامی پیش کر رہے ہوں چلے ٹیک دی کی اوقات ہے, میں تے حضور دے نام تے اپنی قدر لے کے پھرن دیا اینی کر کے گل کرنی سنی تکڑے ہو کے. مولوی والی نے کہ مولوی صاحب فلانا یہ کہہ رہا تھا, فلانا یہ کہہ رہا تھا, نہ انے واہ حضور نال محبت کرنی انشاءاللہ. اور ٹائم زیادہ ہو جائے میں نے سے دستا کہ انے واہ صحابہ محبت کی تھی کنے. زبیر بن عوام نے حضور نے اقامہ کروایا, او تے پھر گلاں پھر آؤ گلاں پھر لو جی ہن حدیث پاک میلاد منانا ہے بھائی. میں تو تھوڑے سنیے جی میں ڈیلی ڈیلی سانے والے دکان روٹی کا لگا ٹھنڈا ٹھنڈا روٹی کا لگا برف کا لگے تو جناب نویں نویں تو کوئی مولوی آیا سکالر کہ نہیں 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 میلاد حضور کا منانا ہے تے لاہوروں جلوس نکلنا ہے میلاد کا. داتا صاحب جو مل مجاہدین کا تے تیاری کرنی, چٹا سوٹ سوانا ہے. بیاد ہے سوال ہے دیو اس ٹائم پیسے آ جاندے حضور دے میلاد دی باری ہوتے میں مقروض ہاں جلے مقروض بھی ہیں تے کاس چک کے حضور دا میلاد بنا, پھر بیٹی اگلے سال دا رب کروں نہ دولت مان کرے تے مینوں اگے نہ تو دا حضور نال کرے. تو کہنا کلیاں بیٹھ کے حضور اے میرے کولوں جیڑا ہے جی میں تھوڑے نام تے لا رہا میلاد تے, اگلے سال میں اتنا دیو کہ میں تھوڑا میلاد بڑا مناواں, اگلے سال پیسے نہ نہ سودا سرکار نال کرنا ہے, مولوی نال نہیں کرنا, سرکار نال سودا کرنا ہے. کہ اپنے گھر میلاد منانا ہے, گھر اپنی برادری دعوت بھی ہو سکتی, سارا دعوت ہو سکتی تھی, حضور دا میلاد نہیں منایا جا سکتا. شرما جی اور بڑی گلیں تو حضور دی واری آوے تے انج کر کے منانا ہے بھائی میلاد. حسب توفیق نہیں, توفیق تو ود کے منانا ہے, توفیق تو حضرت ربیہ سنہ سنا دا مگل حضور دے کول نہ کھجورا لے کے آئیاں لے کے بچیاں سن نہ تے پتہ حضور نے جواباً کی دیتا, حضور نے جواباً مٹھ بھر کے نہ سونے تے ہیرے تے جواہرات لے کے کھجورا آئیاں سن, جواب سونے لے کے جا رہی ہیں. اے تے حضور نے موڑے جڑا لے کے آئیاں اور جان لگیاں بچیاں سن, حضور نے صحابہ نوں فرمایا بچے نوں دوبارہ میرے کول لے کے آؤ. جو دوبارہ آئیاں تو حضور نے دوبارہ مٹھ بھر کے سونے تے ہیرے تے جواہرات دے دتیاں. پھر شاعر بولیا کہ تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبا, ہزارہ رگاں وچ رنگے دے محمد, آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے. حضور دے نام دی واری آوے تھکیا تھکیا نہ کرو, تو حضور دا نام آوے تے ہر شے اپنے آپ تو باہر آن کر اتنا وفا کریا کر. کل قبر جاویں تے پھر حضور آن تے پتہ منظر کی ہوئے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب اختلط رسول اللہ. منانا میلاد بھائی, نہیں ڈھیلی آواز آئے گی تو میک دی جان نہیں چڑھنی. میلاد منانا ہے تے بغیر سوچے سمجھے میلاد منانا ہے, تے دب کے میلاد منانا ہے. تے کی نعرہ لانا ہے گلی محلے حضور آ گئے, کی نعرہ لانا ہے. لو جو اس حدیث پاک سنو, امام حسن مجتبیٰ کو لو سنو وہ کی فرمان, کیونکہ آپ دا یوم ہی آنا لا امام حسن مجتبیٰ دا 28 سفر نو. آپ کی فرمان دیں کہ میرے نانا جان کی مجلس کیسے ہوتی تھی, میرے نانا جان صحابہ سے محبت کیسے کرتے تھے, میرے نانا جان کا چہرہ انور کیسا تھا, حضور کی گفتگو کیسی ہوتی تھی. ذرا سنیں ذرا. حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت خالي ابن أبي يعلى وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل اللحظان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتضع الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا
المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منا شيئا غيره لم يكن يذم زواكا ولا يمدح ولا تغضب الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كل يا وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براءته اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب رد وشاء وإذا فرح غض طرفه جل دیکھے تبسم يفتر عن مثل حب الغمام. لو جو آخری باری میں نعرہ لوانا ہے میں نے پتا چلے حضور دا غلام کیڑا بیٹھا جنہاں سب کچھ حضور واسطے اور نعرہ لاوے گلی محلہ بھی جناب برکت والا ہو جاوے. حضور دا نام دی بڑی برکت ہے تے جڑے لوگ پریشان ہیں انہاں دی پریشانیاں دور ہو جاون. جڑا کوئی بیمار ہے اللہ تعالی انہوں صحت عطا فرمائے حضور دے نام دی برکت نال. جڑا کوئی تنگ دست ہے یا اللہ انہوں اتنا دے ان نسلاں بھی سارے دن کی محتاج نہ ہون. بس حضور دے نام نعرہ نہیں لانا ہے رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں تاجدار ختم نبوت. نہیں اینج نہیں بھائی اینج نہیں. میں تمہیں حدیث بھی سنا دیتی لمبی تقریر بھی سنا دیتی تے ہن اتنا تے حق بندا نا ساڈا اتنا نعرہ تے لانا ہے. ایک نعرہ تو لگانا ہے جس سے ساری دنیا کو تکلیف ہے. یہ نعرہ تو لگانا ہے پوری دنیا کو ہلانا ہے. تو پھر یہ نعرہ لگائیں کیا تاجدار ختم نبوت